السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله المولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، توحید خالص اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے جو کہ پورے جہانوں کا خالق و مالک و فرمانروا ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید ولد آدم امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ کے در یتیم عبداللہ کے لہد جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے خاص ہو۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پاکیزہ اور منزہ زندگیوں کے لیے، اور امت کے ان ادیبوں پر، ان واعظین پر، ان مبلغین پر، ان محدثین پر، ان واعظین پر کہ جن کی وجہ سے مالک کائنات کا یہ کلام ہم تک خالصتاً پہنچا۔ مالک الملک کے ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، اگر ہم
ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس مالک نے جو ہم پر کیے احسانات ہیں وہ احسانات ختم ہونے والے نہیں۔ ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا، پھر مسلمان، اور پھر آقا کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس مالک کا ہم پر یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس گزرے دور کے اندر لوگ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہیں، لیکن اس مالک کے خاص فضل و کرم کے ساتھ آج اس مبارک دن میں، جو کہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار کرواتا ہے، ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ جناب والا، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں بلکہ یہ مالک کا ہم پر احسان ہے۔ مالک الملک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی کچھ میں اس مختصر سے خطبے کے اندر بیان کروں، مالک ہم سب کو ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر جیسا ان کا حق ہے ویسے ان کے اوپر کما حق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب والا، آج جس موضوع کو لے کر کے اس عظیم دن میں آپ تمام سامعین حضرات و خواتین کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کی صرف مجھے اور آپ کو نہیں بلکہ میرے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور دور حاضر میں یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ ہماری اولاد بگڑ گئی۔ یہی میرا موضوع ہے۔ جناب والا، والدین کا کام صرف یہ نہیں کہ اولاد کے لیے کھانا پینا، لباس، یہ چیزیں مہیا کرنا، یہ والدین کا کام صرف یہ کام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ان کی تربیت کرنا، یہ ہم میں سے ہر باپ پر اور ہر ماں کے اوپر بھی یہ بات فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ جناب والا، اللہ تعالیٰ نے عرش کی بلندیوں سے اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورۃ تحریم ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کو پکار کے کہتے ہیں، ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر! کون سی جہنم؟ جس کے اوپر تم خور سخت مزاج فرشتے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کون سی جہنم؟ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ کون سی جہنم ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اگر ایک پتھر کو اس جہنم کے اندر گرا دیا جائے، 70 سال لگا کر کے اس کی تہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر! اتنی گہری جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام میں کہتے ہیں کہ ہم اس جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تجھے مزید لوگوں کی ضرورت ہے؟ وہ کہے گی کہ اور میرے اندر داخل۔ اللہ اکبر! اس جہنم کا ایندھن ان پتھروں نے اور ان انسانوں نے بننا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے اس آیت کے متعلق کہ اپنے گھر والوں کو علم و ادب سکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ آپ کی بیوی ہے، آپ کی اولاد ہے، اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم سکھانا۔ جناب والا، سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے
تو اس کے بعد اولاد مانگنی کس سے؟ انبیاء کو دیکھ لیجئے، بڑھاپے کی عمر میں بھی اولاد کی ضرورت پڑی تو رب کے در کے اوپر سب سے پہلی بات اور لازمی بات کہ اولاد مانگنی ہے صرف اللہ تعالی سے۔ ہر باپ یہ بات چاہتا ہے، ہر ماں یہ بات چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گود کو ہرا کر دے، تو پھر کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر نہیں، بلکہ میرے رب کے در کے اوپر آ اپنے ہاتھوں کو اٹھا، تجھے رب انشاءاللہ ضرور نوازے گا۔ اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھ، اپنے رب سے مانگے گا وہ تجھے 120 سال کی عمر میں بھی دے دے۔ وہ مالک ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ جناب والا، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اولاد مانگنی اللہ تعالی سے۔ دوسری بات کہ جب ایک عورت امید سے ہو جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے، جس کی وجہ سے اس بچے کی سیرت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر ان عورتوں کو صرف کانوں کے اندر انٹری کو لگا کر کے گانے سننے آتے ہیں، اللہ کا کلام سننا نہیں آتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوتوں کی آواز کو بلند کیجیے، قرآن کو سنیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن لیجیے۔ اللہ اکبر۔ جماعت کے ایک عظیم مبلغ ہے، واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم تھا، ایک بچہ دیکھنے کو ملا، ظہر کے وقت آیا، یونیورسٹی میں دل نہیں لگ رہا تھا، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا آج جاتا ہوں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے، پہلی صف کے اندر بیٹھ کر کے نماز پڑھاتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر گیا، دیکھا ایک بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی فلق پڑھ رہا ہے، کبھی ناس پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹا سا بچہ ہے، 3-4 سال کی عمر ہے۔ جب نماز کا وقت قریب آیا، ایک شخص آیا، اس نے اٹھا کر کے اس کو پیچھے کر لیا، خود آ کر کے پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ عصر کے وقت بھی یہی ماجرا ہے، مغرب کے وقت بھی میں آیا، پہلی صف میں بیٹھ گیا، دیکھا یہی ماجرا ہے۔ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا، کہا مجھے بتلا کے جا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو میں نے عجیب ماجرا دیکھا ہے آج پہلی مرتبہ۔ کہا یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں اسے بتلاتا نہیں ہوں۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز میں بھی جلدی چلا گیا، جا کر کے پہلی صف کے اندر بیٹھا اور دیکھا کہ وہی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا، وہی شخص آیا، آ کر کے اس کو اٹھا کر کے پیچھے بٹھا کر کے خود آگے بیٹھ جاتا ہے پہلی صف کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کو پکڑ لیا، کہتے ہیں ابھی تو اس بات کو بتلا کر کے جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ اس بات کا اصرار کرتے ہو، میرے اور میرے رب کا معاملہ تھا، چلو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ سنتوں کی ادائیگی کے بعد کچھ رش کم ہوا، وہ بیٹھ کے مسجد نبوی ہے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ پوچھا پروفیسر صاحب نے یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں ایک دن مسجد میں آیا، مسجد نبوی تھی، مولانا صاحب درس دے رہے تھے، اور موضوع کیا تھا؟ پہلی صف کی اہمیت۔ تو دل کے اندر ارادہ بن گیا، یاروں میں تو تاجر شخص ہوں، پہلی صف کا کیسے نمازی بن سکتا ہوں؟ تو گھر میں گیا اور والدین کو کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری شادی کروا لی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری شادی ہو گئی۔ جب میری شادی ہو جاتی ہے، جناب والا، میں نے اپنی بیوی کو سب سے پہلی جو بات کہی وہ یہی تھی کہ مجھے نیک اور صالح اولاد چاہیے،
جو میرے لیے مسجد نبوی کے اندر پہلی صف کے اندر جگہ کو چھوڑے. اللہ اکبر. حرمین شریفین کے بڑے بڑے پوسٹر لا کر کے اپنے کمرے کے اندر سجا دیے. اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا, اس کو الگ کمرے کے اندر رکھ لیا. وہاں پر دن رات قرآن کی صدا بلند ہو رہی ہے, ائمہ حرمین کی تلاوتیں جاری ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ بچے کی تربیت ہو رہی ہے. ماں بھی کثرت کے ساتھ قرآن سنتی آئی, وہاں پر بھی قرآن کی آوازیں ہیں. تو کیا ہوا؟ وہی بچہ ہے اور باپ کے لیے مسجد نبوی کے اندر پہلی صف میں جگہ رکھ رہا ہے. نبی کائنات نے فرمایا تھا اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی کیا اہمیت ہے تو یہ قرآن اندازی کیا کرے. آئے دن لوگوں کے جھگڑے ہوں اور ہم آتے ہیں پہلی صف کے اندر, جگہ موجود ہونے کے باوجود ہم آخری صف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. کیا ہماری یہی محبت رہ گئی ہے؟ یہ تھی دوسری بات. اگلی بات سنیے گا. اللہ تعالیٰ جو دے دے اس کے اوپر راضی ہونا ہے. چاہے وہ بیٹا عطا کرے چاہے وہ بیٹی عطا کرے, وہ مالک ہے. آپ صرف اس سے مانگ سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. اس کے کسی فیصلے کے آگے ڈٹ کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کا جو فیصلہ ہے وہی ہے. اس نے چاہا بیٹا دے دیا, چاہا تو بیٹی سے نواز دیا. اللہ اکبر. دور حاضر میں دیکھا جائے تو جس عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہو اس کو برا جانا جاتا ہے. جناب والا یہی باتیں دور جاہلیت کے اندر ہوا کرتی تھی کہ ان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آج زندہ تو درگور نہیں کیا جاتا, لیکن واللہ العظیم اس سے کم بھی نہیں کیا جاتا. بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار اپنے چہروں کے اوپر نبی کی سنت کو سجایا ہوا ہے, اس کے باوجود اپنی بہنوں کے حق کو مارے پھر رہے ہیں. اپنی بہن نے اگر حصے کو مانگ لیا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بیٹی کی قدر رہ گئی ہمارے ہاں. ان دونوں کے اندر برابری کرنی ہے, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. اور اگلی بات بڑی ہی پیاری بات ہے, ان کو قرآن اور حدیث کا علم سکھانا. آپ کے 4 بیٹے ہیں, میں یہ نہیں کہتا چاروں کو دین کا خادم بنا دیجئے, کم از کم ایک بیٹے کو تو اللہ کی راہ میں وقف کر سکتے ہیں. ایک بیٹے کو ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیجیے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کے بے شمار گناہ ہوں گے. آپ نے ایک بیٹے کو انجینئر بنایا, دوسرے کو ڈاکٹر بنایا اور تیسرے کو اللہ کے قرآن کا خادم بنایا. انجینئر پہلی صف میں بھی نہیں کھڑا ہوگا, ڈاکٹر پہلی صف میں بھی نہیں کھڑا ہوگا, اور جو یہ عالم بیٹا ہوگا دین کا خادم ہوگا, اللہ کی قسم یہ مسلح کے اوپر کھڑا ہو کر کے والدین کے لیے, والدہ کے لیے, والد کے لیے دعا کرے گا. خطیبانہ انداز میں یوں نہ کیوں کہوں کہ جناب والا جب وہ مسلح کے اوپر کھڑا ہوگا اپنے رب سے دعا کرے گا, رب بھی عرش کی بلندیوں سے کہتا ہوگا کہ اے شخص تو بڑا گناہگار تھا, تو نے دنیا کے اندر تو بڑے گناہ کیے, لیکن تیرے بیٹے کی دعا کرنے کی وجہ سے آج میں تجھے جنت کا داخلہ دے دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر بھی ہم اس قرآن سے دور, نبی کی احادیث سے دور بھاگے جا رہے ہیں. اور کہتے کیا ہے اس قرآن کے اندر, ان احادیث کے اندر کیا رکھا ہے؟ ایک عالم کو کیا دیتے ہیں مسجد والے؟ کوئی 15,000 20,000, اس سے کیا خرچہ چلے گا؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں تمہارے لاکھوں روپے میں اتنی برکت نہیں ہوتی جو ایک عالم کی 15,000 روپے تنخواہ کے اندر برکت. آپ آزما کر تو دیکھو. اگلی بات کہ اولاد کو گالی نہیں دیں.
آپ کے شادی کے گواہ موجود ہیں، آپ کے رشتے کے گواہ موجود ہیں، ولیمے کے گواہ موجود ہیں، ہر چیز کے گواہ موجود ہیں کہ فلاں شخص کی شادی ہوئی ہے فلاں عورت کے ساتھ. اور جب یہی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، جناب والا یہ باپ اس کو کیا کہتا ہے؟ منبر رسول پر کھڑا ہو کر کے ایسی بات کو کرنا پسند تو نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم ان لوگوں نے مجبور کر دیا ہے. وہ باپ اس کو کہتا ہے تسی ہوئی سارے آرام دے. جب باپ کی زبان کے اندر سے یہ الفاظ نکلے گا اس بیٹے کے لیے، تو کیا اس نے بڑا ہو کر کے دین کا خادم بننا ہے؟ اس نے باپ کی دیکھ بھال کرنی ہے؟ اس نے تو ہمیشہ باپ کے خلاف ہی رہنا ہے. اور جیسا کام آپ کریں گے، آپ کو دیکھ کر کے ویسا ہی کام وہ بھی کرے گا. آپ کے کہنے کے اندر اتنا اثر نہیں ہے جتنا آپ کے کسی کام کے کرنے کے اندر اثر ہے. جناب والا آپ اپنے گھر کے اندر مسلے کو بچھا لیں، نماز کو ادا کریں. آپ کے گھر کے اندر 1.5 سال کا بچہ ہے، ابھی اٹھنا ابھی کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرے، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. آپ آزما کر تو دیکھیں، آپ اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کر کے تو دیکھیں. اور اگلی بات بڑی ہی پیاری بات ہے کہ اپنی اولاد کو اہمیت دیجیے، ان کو اہم جانیے. جناب والا آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا ماچس کے ساتھ کھیلے، تیلی کے ساتھ کھیلے، لائٹر کے ساتھ کھیلے تو ہم غصہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو آگ نہ لگا لے، یہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور کبھی ہم نے بیٹھ کر کے یہ بات سوچی؟ اگر نہیں سوچی تو اس طالب علم کی بات کو ضرور سوچنا کہ ہماری یہی اولاد، ہمارے یہی بیٹے جہنم کی آگ سے کھیل رہے ہیں. ہم نے کبھی خیال کیا؟ آپ جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں گاڑی کے اوپر، سائیکل کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر، سامنے کتیا کا بچہ آ جائے، اس کو بچاتے ہوئے کتنے حادثے ہوتے ہیں کہ موٹر سائیکل کے نیچے نہ آ جائے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے گناہوں کے پہاڑوں کے نیچے دب رہے ہیں. کبھی ہم نے خیال کیا؟ کبھی ہم نے ان کو اہمیت دی؟ نہیں. گھر کے اندر اگر کوئی ٹکی ہے تو اس کے اوپر بڑا ڈھکنا رکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ اس کے اندر گر نہ جائے، کہ کوئی بچہ اس کے اندر گر نہ جائے، اس گڑھے کے اندر گر نہ جائے. اور یہی بچے جہنم کے گھڑوں کے اندر گر رہے ہیں. کبھی ہم نے بیٹھ کر کے سوچا ان کے بارے میں؟ اللہ اکبر. اور نبی کائنات کی تربیت کو کیوں نہیں دیکھتے کہ نبی کائنات کے کندھوں کے اوپر سوار ہیں حسنین کریمین، نواسے سوار ہیں، اور نبی کائنات نے سجدے کو لمبا کر دیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے اٹھ کر کے دیکھنا چاہا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، کیا وجہ تھی؟ نواسے کندھے کے اوپر سوار. اللہ اکبر. میرے نبی کی تربیت کو دیکھ لیجئے. ایک صحابی ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، عمر بن ابی سلمہ. کہتے ہیں ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے اندر بیٹھا، نبی کائنات کے ساتھ کھانا کھا رہا. کبھی پرات کے اندر، پلیٹ کے اندر ہاتھ دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر کے مجھے کہا، یا غلام، اے بچے، اے بیٹے، سم اللہ، جب کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کے کھایا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھایا کر، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے سے کھانا. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ آج میں جوان ہو چکا ہوں اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر آج تک عمل کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ بچپن کا علم جو ہوتا ہے وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے. ان کو سکھائیے تو صحیح، ان کو رب کا قرآن سکھائیے تو صحیح، قرآن سے جوڑیے تو صحیح، نبی کی حدیث سے جوڑیے تو صحیح. اگلی بات کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیجیے.
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، خود بیان فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر نام ہے، کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے کچھ دینا چاہا تو میری والدہ نے کہا کہ آپ اس کو اس وقت تک نہیں دیں گے جب اس کے اوپر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ گواہ نہ بنا دیں۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر کے نبی کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کائنات کو کہا کہ میں اپنے اس بچے کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نبی کائنات کو اس کے اوپر گواہ بنا دیجیے۔ نبی کائنات نے کہا اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ اور بھی اولاد ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا سب کو اتنا ہی مال دے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، وعدلوا، اور عدل کیجئے، انصاف کیجئے، فی اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان، اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کیجئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم نے غور کی ایک بیٹے کو ہم نے کیا کیا لے کر کے دیا ہے، اور دوسرے کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں، کبھی خیال کیا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خطبہ کے اندر میں نے پڑھی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جانا ہے، میرے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ کیا کل کوئی چیز ہمیں ادھر کام آئے گی؟ نہیں کوئی چیز کام آنے والی۔ نبی کائنات نے خود ارشاد فرما دیا، جب انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، قطع ہو جاتے ہیں، کوئی عمل کام نہیں ہوتا سوائے تین اعمال۔ تین اعمال کو مستثنا قرار دیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کون کون سے؟ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آج اللہ کے نام کے اوپر گھر بنا دیا، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو ان کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا، کوئی ایک اینٹ ہی لگا لی، کوئی ایک دین کا خادم تیار کر دیا، جناب والا کوئی ایک دین کا خادم تیار کر لیا، کل یہ مسلح کے اوپر بیٹھ کر کے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ بندہ پوچھے گا یہ درجات میرے کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ رب تعالیٰ کہیں گے جو دنیا کے اوپر تو نے مسجد بنائی تھی، ابو بکر صدیق کے جامع مسجد ابو بکر صدیق کے اندر جو تو نے اپنا حصہ ڈالا تھا، یہ اس کا اجر تجھے آج مل رہا ہے۔ تم اس دن لطف کو پاؤ گے، اجر کو پاؤ گے، رب تعالیٰ سے سوال کرو گے کہاں سے آ رہا ہے اجر؟ آپ نے فلاں دین کے خادم کو تیار کیا تھا، آپ نے فلاں مدرسے کے اندر اپنی رقم کے اندر سے کچھ رقم دی تھی، جس کی وجہ سے ایک دین کا طالب علم تیار ہوا تھا۔ آج سردیاں آ رہی ہیں، ہم نے اپنے قریبی کسی مدرسے کے اندر چکر لگا کر کے دیکھا کہ وہاں بچوں کے پاس رضائی بھی ہے، کوئی کمبل بھی ہے، ان کے پاس کوئی سویٹریں بھی ہیں، یا ویسے ٹھنڈ کے اندر سو رہے۔ خود اپنی اولادوں کا تو خیال ہے، لیکن کبھی مدارس کے طلبہ کو دیکھا، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ آج ان کا خیال کر لو گے، اللہ کی قسم یہ جو قرآن بیان کریں گے، کل نبی کی احادیث کو بیان کریں گے، آگے علماء کو تیار کریں گے، آپ کو فائدہ ہے۔ اگلی بات، او علم ينتفع به، ایسا علم جو آپ کو نفع دے۔ وہ کون سا علم ہے؟ کوئی سائنس کا علم نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے، اور میں کسی دنیا کے علوم کی نفی بھی نہیں کر رہا، دور حاضر میں یہ بھی ضروری ہے۔ جناب والا وہ کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے۔ آج آپ نے اس کو سیکھ لیا، ایک بندے کو آپ نے آگے سکھا لیا، اس نے آگے 10 کو سکھا لیا، ان 10 بندوں نے آگے 2 کو اور سکھا لیا، آپ کے اعمال کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ کہاں سے آ رہا ہے اجر؟ جو آپ نے قرآن سکھایا ہے، جو آپ نے علم حاصل کیا تھا، دنیا کے اندر مصیبتوں کے اندر رہ کر کے، تکلیفوں کے اندر رہ کر کے، پریشانیوں کے اندر رہ کر کے اس علم کو سیکھا تھا، آگے لوگوں کو سکھایا تھا، آج یہ اسی کا ہے۔
آپ کی تبلیغ کے ساتھ جو لوگ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، نبی کائنات کے فرامین کے اوپر عمل کرتے تھے، اللہ کے کلام کے اوپر عمل کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ آخری بات جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے، او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایسی نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے گی۔ وہ کون سی نیک اولاد ہوگی جو اس کے لیے دعا کرے گی؟ جناب والا جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام سکھایا ہے، نبی کائنات کے فرامین سکھائے ہوں گے، یہی بیٹا آپ کا کل مصلے کے اوپر گڑ گڑا کر کے آپ کے لیے دعا کرے گا، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا کہ یہ میرا بابا مجھے قرآن حدیث سکھا کر کے گئے ہیں، مجھے مدرسے کے اندر داخل کیا تھا، آج میرے بابا کے درجات کو بلند کر دے۔ آپ بھی وہاں پوچھیں گے رب تعالیٰ یہ میں نے تو عمل نہیں کیا، یہ اجر کہاں سے آ رہا ہے؟ رب تعالیٰ کہیں گے میرے بندے جو دنیا کے اندر تو نے ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کیا تھا، دین کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، وہی بیٹا دنیا کے اندر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جناب والا بات کا نا کیا مقصود ہے کہ اس بات سے ہمیں بھی کچھ سمجھ جائے، ہم بھی اپنی اولادوں کو خدا کے لیے ایک نہ ایک بیٹے کو ضرور دین کا خادم بنا لیجئے۔ اللہ کی قسم دنیا کے اندر بھی بے شمار آپ کو فائدہ ہوگا، عزتیں ملیں گی، اور آخرت کے اندر بھی آپ کو بے شمار عزتیں ملیں گی۔ جناب والا آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، اسماء بنت ابی بکر ہے، حضرت عائشہ کی بہن ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، نبی کائنات کی سالی جان ہے۔ جناب والا ان کے بیٹے کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا اور ان کو بلایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اسماء بنت ابی بکر کو بلایا گیا، دیکھا تو بیٹا سولی کے اوپر لٹکا ہوا تھا، اور اسماء بنت ابی بکر کے کیا تاریخی الفاظ تھے۔ اسماء بنت ابی بکر نے کہا تھا جناب والا میرا بیٹا دنیا میں تھا پھر بھی منبر کے اوپر کھڑا ہوا کرتا تھا، آپ سے اونچا کھڑا ہوا کرتا تھا، آج اس دنیا سے چلا گیا ہے پھر بھی تم سے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ جناب والا یہ کس کی اہمیت ہے؟ یہ قرآن و حدیث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کو سیکھیے، آگے لوگوں کو سکھائیے، اپنی اولادوں کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کیجیے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بلندیاں دے دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی بلندیاں دے دیتا ہے۔ جناب والا جس بیٹے کو آپ نے رب کا قرآن سکھایا ہے، نبی کی حدیث سکھائی ہے، وہ مسلح کے اوپر کھڑا ہوگا، ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی اور ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کا بیٹا آگے کھڑا ہو کر کے رب کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوتا ہے، نبی کی حدیث کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ آپ کا بیٹا جس کی آپ نے قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت کی ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ لوگوں نے تو آپ کو اس سے دور کر دیا ہے، آ کر تو دیکھیے، قرآن کی طرف آئیے، حدیث کی طرف آئیے۔ صرف آج کے خطبے میں میری یہی دعوت ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن اور حدیث سکھائیے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ جس بیٹے کو آپ نے قرآن سکھایا اس کی وجہ سے آپ آگے لاکھوں لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے، نبی کی احادیث کو پڑھیں گے۔ کیا آپ کے اعمال کے اندر، آپ کے اعمال کے اندر اور مزید اضافہ نہیں ہوگا؟ مالک الملک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حدیث کو صحیح معنوں کے اندر سمجھ کر اس کے اوپر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ مجھے اسماعیل جیسا بیٹا عطا ہو، رب مجھے اسماعیل جیسا بیٹا عطا کر دے جو فرما بردار تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے بڑے فرما بردار تھے، باپ کی ہر بات کو سنا کرتے تھے، اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آج ہر باپ کے دل کے اندر یہی خواہش ہوتی ہے کہ مولانا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کرے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہو۔ آپ میں سے بھی یہی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ویسا ہی ہو، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کس طرح بننا ہوگا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے باپ بن کر کے دیکھنا ہے، آپ نے باپ کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہوں گے۔ جناب والا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں قرآن حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر جیسے اس کا حق ہے ویسے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔